بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی جناب، تو جانے ادا کی 11 ایک ساتھ اب تک مکمل ہو چکی ہیں۔ امید ہے آپ نے سنی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم حاضر ہیں قسط نمبر 12 کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ایپیسوڈ کو لائک کریں اور انجوائے کریں۔ بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات کو وہ کافی دیر تک جائے نماز پر خدا کے حضور سجدے میں کتنے آنسو بہا بیٹھا تھا۔ جانے خدا سے کون کون سی باتیں کر ڈالی تھیں۔ اپنے دل کی ساری بے چینیوں، ساری بے قراریوں، بے سکونیوں اور تکلیفوں کو اپنے آنسو میں بہا گیا تھا۔ خدا سے گر گرا کر مانگا تو صرف سکون۔ جب خدا کے سامنے دل ہلکا کر لیں تو اپنے ساتھ راز و نیاز کر لیں اور اس کی ذات میں دل لگا لیں تو سکون تو انسان کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے۔ اپنا دل ہلکا کر لینے پر وہ خود کو کافی حد تک تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ گلاس ڈور سے پردے ہٹا کر باہر خوبصورت صبح کے نور میں ڈوبے اپنے ہرے بھرے لان کو دیکھنے لگا۔ ہاتھ بڑھا کر گلاس ڈور کی سلائڈ پیچھے کرتے دروازہ کھول دیا، جس سے ٹھنڈی تر و تازہ ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ نیلگوں آسمان پر سفید خوبصورت بادل، تر و تازہ ہوا اور ہریالی اس کے دل کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوند بھی پڑ رہی تھی۔ اس کا باہر جا کر باغیچے کے ہرے بھرے گھاس پر ننگے پاؤں واک کرنے کا ارادہ تھا، جسے وہ ملتوی کر کے گلاس ڈور بند کر کے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گہرے ویلویٹ کے سبز رنگ کے غلاف میں لپٹی کتاب کو سینے سے لگا کر گلاس ڈور کے نزدیک رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس کتاب کو غلاف سے نکال کر اسے چوما اور آنکھوں سے لگانے کے بعد کھول لیا۔ یہ تفصیلی تفسیر کے ساتھ قرآن تھا جو اسے اس کی سالگرہ پر عمل نے تحفے میں دیا تھا۔ اس کا واقع تحفہ تھا جو دارم نے اسے واپس نہیں کیا تھا۔ وہ بچپن سے اس کے ہر سالگرہ پر اسے تحفہ دیتی تھی۔ وہ اس سے 8 سال بڑا تھا۔ بچپن میں اس کی کافی دوستی ہوا کرتی تھی عمل سے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد بھی وہ عمل کے ساتھ ٹھیک ہی تھا۔ اس کا رویہ تو شہباز کی عذورا سے نکاح کے بعد سے اس سے خراب ہوا تھا اور پھر ہوتا چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اس میں عمل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کا قصور تو صرف یہ تھا کہ اس کی رگوں میں شہباز ضمیر کا خون دوڑ رہا تھا اور اس ناکردہ گناہ کی سزا وہ اس سے محبت کی صورت بھگت رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے ایک میسج کی دوری پر ہے۔ وہ ایک بار پکارے گا، وہ اس کے حضور حاضر ہو جائے گی۔ وہ شہزادیوں سی لڑکی اس کی محبت میں اس کی داسی بن گئی تھی۔ وہ اسے کسی ناکردہ گناہ کی سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا اس کے آنسو، اس کی تڑپ اسے بھی تکلیف دیتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ سامنے آتی تھی تو اس کے ذہن کے پردوں پر بس عذو رہ جاتی تھی۔ اس کی اذیت، اس کی تکلیف اور اس سب میں عمل کی ذات، اس کی تڑپ، اس کی تکلیف بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ ایک محبت عذو سے تھی جو سب پر عیاں تھی اور شاید زوراور بھی، اور ایک احساس عمل کا تھا جسے وہ ماننے سے خود انکاری تھا، اپنے دل کے تہوں میں کہیں اندر چھپایا بیٹھا تھا۔ اس نے خود قرآن کا جلد کھولا تھا، اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے سنا تھا کہ قرآن دلوں میں اترتا ہے، الہام کی مانند۔ وہ قرآن پڑھتا تھا، قرآن اس کے دل پر نہیں اترتا تھا۔ قرآن کی عربی اس نے اور عمل نے ساتھ سیکھی تھی۔ اسے قرآن لفظ ب لفظ آتا تھا۔ وہ گناہ گار تھا، لیکن اس کی نظر میں اس نے ایسا گناہ نہیں کیا تھا کہ اس سے قرآن چھین لیا جاتا۔ قرآن اس کے دل پر الہام بن کر نہیں اترتا، لیکن ایسا کیا گناہ اس سے سرزد ہوا تھا کہ قرآن نے اس سے منہ موڑ لیا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر تلاوت کرنے کے بعد اس نے قرآن رکھ دیا۔ ناشتہ کر کے اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اس روز زور زبردستی میں عضو کے ساتھ ٹیبل پر لگا وہ بیبی کیمرہ ٹوٹ گیا تھا، جس کے باعث اس میں پوری ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی۔ اس میں بس شہباز کا اندر آنا اور عضو کو تھامنا نظر آ رہا تھا۔ آواز بالکل نہیں تھی، لیکن اتنا سا منظر بھی شہباز کی نیت بتانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے وہ ویڈیو اپنے موبائل میں ڈالی۔ آج اسے ثبوت مل گیا تھا جو ثابت کرتا کہ شہباز ضمیر کتنا گرا ہوا شخص ہے۔ خود ہاسپٹل کے لیے تیار ہونے کے بعد اس کا رخ شہباز کے گھر کی جانب تھا۔ خاور کہہ رہا تھا اس مہینے کی آخر تک وہ سفیان اور عمل کی شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ ناشتے پر وہ 3 نفوس بیٹھے ہوئے تھے۔ شہباز اب ٹھیک تھا، اس کے سر سے پٹی بھی اتر چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس نے نہ جانے رومیسا کو کیا کہانی سنائی تھی کہ وہ اسے مزید مظلوم سمجھنے لگی تھی۔ وہ تو اس کی محبت کا دم بھرتا تھا، بھلا عذورا میں اسے کیا دلچسپی ہوتی؟ نوالا عمل کے حلق میں ہی کہیں اٹک گیا تھا۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہو گئے تھے جو نکلنے کو بے تاب تھے۔
12 دن ہو گئے تھے اس سنگدل نے مڑ کر خبر نہیں لی تھی۔ اس رات وہ اسے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ ہاں، جتنی جلدی ہو سکے عمل کے فرض سے فارغ ہو جائے۔ رمیسا کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ اس بد کردار کا تو دارم نے نکاح کر دیا اس نو ارسلان سے۔ شادی ہی کرنی تھی، سیدھی طرح کر لیتی، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے سمجھ سے باہر ہے۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ بریرہ نے بھی تو کم ڈوڑے نہیں ڈالے تھے تم پر۔ وہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں اٹھا رہی تھی۔ عمل نے حیران نظروں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جو کہیں سے بھی ہائی سوسائٹی میں موو کرتی رمیسا نہیں لگ رہی تھی۔ وہ پہلے کب ان کے فیصلے کے آگے کچھ بول پائی تھی جو اب بولتی؟ عمل، اپنی حالت درست کرو تھوڑی، پارلر تک جاؤ، کٹنگ لو، بالوں کو کیا بڑھائی جا رہی ہو؟ آج کل کون اتنے لمبے بال رکھتا ہے؟ اور اسکن دیکھو کتنی ڈل ہو رہی ہے۔ وہ اب عمل پر شروع ہو چکی تھی، جو آنسو پیتی سر جھکائی بیٹھی تھی۔ عمل، بابا کی جان، جب سے بابا ہاسپٹل سے آئے ہیں عمل تو بات ہی نہیں کر رہی بابا سے۔ شہباز نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس نے محسوس کیا جب سے وہ آیا تھا عمل اس سے دور دور تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہوتے تھے جن کا جواب وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ آپ عزو کے کمرے میں کیوں گئے تھے بابا؟ آخر اتنے دنوں سے پنپتا سوال اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف سوال ہی نہیں تھا، شک بھی تھا، جس سے شہباز ضمیر کو جلتے انگارے پر پھینک دیا تھا۔ وہ پوری دنیا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ سکتا تھا، لیکن عمل کی آنکھوں میں سوال بھی اس کی جان نکال لیتا تھا۔ مجھے اس کے چیخنے کی آوازیں آئی تھی بیٹا، گھر پر کوئی نہیں تھا، اسے دورے پڑ رہے تھے، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں چلا گیا، مجھے کیا پتا تھا نیکی میرے گلے کو آ جائے گی۔ اس نے اس کے شکوک دور کرنا چاہا۔ پھر اس نے آپ سے ڈر کر نو کو کیوں بلا لیا بابا؟ اس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ بیٹا، نو ارسلان خود آیا تھا میری جان، بابا کا بچہ۔ وہ تڑپ کر اسے ساتھ لگا گیا۔ عمل، اس بذات لڑکی کے لیے اپنے باپ پر شک نہیں کرو، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، تم جانتی ہو۔ اس وقت میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا تھا، شہباز نے اپنا نام دیا تھا اسے۔ رمیسا کو عمل کا اس طرح سوال کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ السلام علیکم۔ دارم کے بلند آواز سے سلام کرنے پر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ عمل نے بہتی آنکھوں سے اس دشمن جاں کو دیکھا۔ لگ رہا تھا کتنے عرصے بعد اس کی دید میسر آئی ہے۔ آنکھیں اسے دیکھ کر سیر نہیں ہو رہی تھیں۔ اپنی جانب یوں وارفتگی سے اسے دیکھتے پا کر دارم نے لب بھینجے۔ وہ دیوانی ہی تو تھی اس کی ایک نگاہ کے لیے صدیوں اسے تک سکتی تھی۔ آ گئی تمہیں موم کی یاد؟ کتنی کالز کی تھی میں نے تمہیں دارم؟ اس کا ماتھا چوم کر اس کے ساتھ بیٹھاتی رمیسا نے شکوہ کیا۔ کافی دنوں پہلے ہی آتا، مگر لیپ ٹاپ خراب ہونے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، اور بنا ثبوت کے میں آنا نہیں چاہ رہا تھا پھپھو اماں۔ رمیسا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آج وہ اسے موم کہہ کر نہیں پکار رہا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر ویڈیو پلے کر کے اینڈ ٹیبل کے وسط میں رکھا تھا۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا اندر عزورہ کس طرح خوفزدہ تھی، کس طرح شہباز لاک کھول کر اندر آیا اور اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باقی کی ویڈیو نہیں تھی۔ کیوں گئے تھے تم عزو کے کمرے میں؟ سارا لحاظ ایک طرف رکھ کر وہ شہباز سے مخاطب ہوا۔ دارم، اس لڑکی کو ہمیشہ کی طرح دورے پڑ رہے تھے، شہباز اس کی مدد کے لیے گئے تھے وہاں۔ رمیسا کی جانب سے جواب آیا تھا۔ دیکھو اس ویڈیو کو غور سے۔ میں دیکھ چکا ہوں پھپھو، آپ دیکھیں اور آنکھیں کھولیں۔ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ امن نے بے یقینی سے کبھی موبائل پر ویڈیو کو دیکھ رہی تھی اور کبھی شہباز کی جانب۔ میرے قریب نہیں آئے بابا۔ وہ روتی ہوئی پیچھے کی جانب ہٹی۔ شہباز نے جلتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ شکوہ، دکھ؟ عمل، یوں نہیں کرو میری جان۔ بابا پلیز میرے قریب نہیں آئے۔ وہ روتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ باہر ہوتی ہلکی ہلکی بارش نے اب زور پکڑ لیا تھا۔ جان گئی نا آپ اپنے بابا کی اصلیت۔ دعا کریں کہ جہاں تک میں سوچ رہا ہوں وہاں تک کچھ نہ ہوا ہو، کیونکہ اگر اس رات عزورہ کا مجرم اگر یہ نکلا تو میں آپ سب کی زندگی پاتال بنا دوں گا عمل شہباز۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں نظریں گاڑے بولا تھا۔ وہ دونوں ہی بارش میں مکمل طور پر بھیگ گئے تھے۔ بابا اگر گنہگار ہوئے بھی عزو کے، تو اس میں میرا قصور کہاں نکلتا ہے دارم؟ اور اس وقت جب یہ ثابت بھی نہیں ہوا کہ اس رات بابا ہی تھے، وہ اس کے آگے کھڑی ہوئی تھی۔ مہرون پھولدار جوڑے میں ملبوس دوپٹہ شانوں پر بکھرا ہوا تھا، بالوں سے پانی کی بوندیں چہرے پر گر رہی تھی۔ عمل، میرے راستے سے ہٹیں۔ وہ ضبط سے لب بھینچتا بولا۔ نہیں، مجھے جواب دے دارم، مجھے کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں آپ اور عزو؟ وہ آج اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس کے سامنے کھڑی جواب دہی کر رہی تھی۔ آپ کا گناہ یہ ہے کہ آپ شہباز ضمیر کا خون ہے۔ وہ صفاق ہوا تھا۔ اللہ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالتا دارم اصفہان، تو آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟
بارش زور پکڑ چکی تھی، پانی کی بوندوں سے اس کی آنکھیں بھی برس رہی تھیں۔ دارم اصفہان تفریق کر سکتا تھا اس کے آنسو اور بارش کی بوندوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں تکلیف دیتا۔ جو نیکی وہ کرے اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے انجام دی ہو۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص کی خدمات پر دوسرا انعام پائے، اور اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا جس کا وہ خود مرتکب ہوا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے قصور میں دوسرا پکڑا جائے۔ ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی ہو اور دنیا میں ہزاروں سال تک یہ کام اثرات چلتے رہیں اور یہ سب اس کے کارنامے میں لکھے جائیں، اور ایک دوسرے شخص نے کسی برائی کی بنیاد رکھی ہو اور صدیوں تک دنیا میں اس کا اثر جاری رہے اور وہ اس ظالم اول کے حساب میں درج ہوتا رہے۔ لیکن یہ اچھا یا برا جو کچھ بھی پھل ہوگا اسی کی سعی اور اسی کے کسب کا نتیجہ ہوگا۔ وہ آیت پڑھ رہی تھی۔ دارم حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں قرآن کی عربی جانتے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اسے کیا بتا رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت تھی۔ اس کا دل جامد ہونے لگا، آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ یعنی اللہ کے ہاں انسان کی ذمہ داری اس کے مقدر کی حیثیت اس کے لحاظ سے ہے۔ اپنی مقدرت کا فیصلہ کرنے والا انسان خود نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ شخص فی الحقیقت کس چیز کی قدرت رکھتا ہے اور کس چیز کی نہیں رکھتا۔ یہ فیصلہ کرنے والا تو اللہ تھا کہ کون کس کے قابل ہے اور کون نہیں۔ یہ اللہ ہے طے کرنے والا کہ کون گنہگار ہے، کسے سزا دینی ہے۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ عمل خاموش ہو جائیں، وہ تڑپ کر بولا۔ مگر آج وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ وہ روتی ہوئی اسے یاد دلا رہی تھی جو وہ بھول گیا تھا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جس بھلائی یا جس برائی میں آدمی کی نیت، صحیح و عمل کا کوئی حصہ نہ ہو، اس کی سزا یا جزا اسے مل جائے۔ مکافات عمل کوئی قابل انتقال چیز نہیں ہے۔ جس نے کیا ہو اسی کے آگے آتا ہے۔ اللہ کسی جان کا بوجھ کسی دوسرے جان پر نہیں ڈالتا، کسی کے گناہ کا نہیں، اور کسی کی نیکی کا صلہ بھی کسی دوسرے کو نہیں ملتا۔ دارم کے پورے جسم میں کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ وہ قرآن کو صرف پڑھتی نہیں تھی، وہ قرآن کو جانتی تھی۔ قرآن سے دوستی تھی اس کی۔ اس لمحے دارم کو خود سے بہت اونچی لگی، اپنا آپ اس کے آگے بونا محسوس ہو رہا تھا۔ عمل خدا کے لیے خاموش ہو جائیں۔ وہ مزید نہیں سن سکتا تھا۔ اس کا دل دھڑکنے سے انکار کر رہا تھا، سانسیں بے بس معلوم ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش نہیں ہوئی تھی۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے۔ ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ وہ اب بھی پڑھ رہی تھی۔ بارش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آج اس نے دارم اصفہان کو وہ سبق یاد دلایا تھا جو عرصہ ہوا وہ بھول بیٹھا تھا۔ دارم کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نازک سی وہ لڑکی لرز رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، لیکن آج اس نے اسے جلتے انگاروں پر پھینک دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ قرآن اس کے دل پر کیوں نہیں اترتا، اور عمل کے دل پر کیوں اتر گیا تھا۔ قرآن کبھی ظالموں کے دلوں پر نہیں اترتا۔ وہ بھی تو انجانے میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ اس برستی بارش میں ہر شے نکھر رہی تھی۔ اس کے دل پر پڑی وہ کالک بھی جو شاید دھل رہی تھی۔ دارم کو اپنا چہرہ اس کالک میں سیاہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ قرآن اس پر الہام کی صورت نہیں اتر سکتا تھا۔ وہ ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ انہی جملوں کی بازگشت تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی جانب بڑھا۔ پیچھے عمل برستی بارش میں وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آسمان کی جانب چہرہ کیے وہ روتی ہوئی فریاد کر رہی تھی۔ اس روز عضو کا مجرم اس کا باپ نہ ہو۔ جس انسان کو آج تک وہ رہبر مانتی آئی تھی، بہت اذیت ناک تھا اس کی ذات کا سیاہ پہلو دیکھنا۔ قرآن کا جیسے مقصد ختم ہو گیا تھا، زندگی کا جیسے مقصد ختم سا ہو گیا تھا۔ فراق کا دور کاٹنا آسان نہیں تھا۔ بارش کی یہ بوندیں جسم جلاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو دارم اصفہان کی داسی تھی، اس کی محبت میں اس کے حکم کی غلام۔ جلنا تھا، سڑنا تھا یا مرنا تھا، اس عشق کے تکون کی گرد ہی تھا۔ بارش کی میٹھی میٹھی فوار جب سورج کی کرنوں میں سے ڈوب کر گرتی تو ایک محصور کن نظارہ بصارت کو مہیا کر رہی تھی۔ زمین پر موتیوں کی صورت میں گرتی ہے تو دیکھنے والے کی آنکھ کو مصور کی آنکھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تو ہر چیز کی خوبصورت محسوس ہو رہی تھی۔ سارا کمال پہلو میں سوئی اس خوبصورت جادوگرنی کا تھا جس نے اپنے جادو کا پٹارا کھول رکھا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 بجا رہی تھیں۔ وہ شاور لے کر فریش ہو چکا تھا۔ آئینہ کے سامنے کھڑے بالوں پر برش پھیر رہا تھا جب آئینہ میں نظر آتے اس دشمن جاں کے عکس پر نظر پڑی۔
وہ توبہ شکن انگڑائی لیتی اٹھنے لگی تھی۔ وہ بوجھل سی ہوتی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ رات کا منظر واضح ہوتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنا بھی کیا خوف کہ نیند کی گولیاں ہی استعمال کرنے کی نوبت آ جائے؟ اس نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ عذورا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا۔ وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے؟ اس کی سرد آواز میں ظاہری طور پر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے باوجود وہ کانپ سی گئی تھی۔ حیرت ہے، عذورا لاشاری کو ڈر لگ رہا ہے؟ اپنے شوہر سے ڈر رہی ہیں آپ؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس کے کانپتے سراپے کو استہزائیہ نظروں سے دیکھتے وہ مصنوعی افسوس سے بولا، لہجہ صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ اس کے شانوں پر نرمی سے دباؤ ڈالتا اسے بیڈ پر بیٹھاتے وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے واقعی بہت افسوس ہو۔ اس رات سب کے سامنے تھپڑ مارتے ہوئے آپ خاصی پر اعتماد نظر آ رہی تھیں۔ آج وہ خود اعتمادی کہاں ہوا ہو گئی عذورا لاشاری؟ اس کی گرفت اب بھی نرم تھی، وہ تو محض لفظوں سے ہی اس کی جان نکال رہا تھا۔ اس کے قریب کھڑے ہونے پر اس کے پرفیوم کی اسٹرانگ خوشبو اس کے حواس پر طاری ہو رہی تھی۔ پلیز، وہ روندھی آواز میں بولی۔ صبح صبح وہ یوں جان کو آ جائے گا اسے اندازہ بھی نہیں تھا، ورنہ تھوڑی زیادہ گولیاں کھاتی۔ جو حرکت آپ نے رات کو کی وہ پہلی اور آخری بار تھی۔ یاد رکھیں آئندہ میں اس طرح کی کوئی حرکت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے قریب جھکے وہ سرد انداز میں بولا۔ جی۔ اس کے لبوں سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے۔ اب جائیں شاور لیں، فریش ہو کر نیچے آئیں 5 منٹ میں۔ اس کے پھولے گال کو سہلاتے اس کا انداز تحکم بھرا تھا۔ اس کے کہنے کے بعد وہ کمرے سے نکلا تو عذورا نے سکون کی سانس لی۔ 5 منٹ میں فریش ہو کر آئیں، بول تو ایسے رہا ہے جیسے خود 1 منٹ میں نہا لیتا ہے، جنگلی بھالو۔ وہ بلند آواز میں بڑبڑاتی پیر پٹکتی باتھ روم کی جانب بڑھی۔ 1 منٹ نہیں تو مگر خادم 10-15 منٹ میں اپنا کام کر لیتا ہے۔ آپ سے 5 منٹ اس لیے کہا کیونکہ لڑکیوں کا 5 منٹ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے۔ ڈریسنگ روم سے بھاری مردانہ آواز آنے پر عذورا اچھل پڑی تھی، مطلب وہ سن چکا تھا اس کے فرمان۔ وہ اس کے نکلنے سے پہلے باتھ روم میں بند ہوئی۔ نو نے کڑے تیور سے بند دروازے کو گھورا۔ کپڑے باہر چھوڑ گئی ہیں آپ لیڈی؟ وہ اطمینان سے بولا۔ اس کی توقع کے عین مطابق دروازہ کھلا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے باہر نکلی۔ میرا مطلب تھا بھالو بہت کیوٹ ہوتے ہیں نا؟ معصومیت سے بولتی پھولے گال مزید پھلائے سر جھکا کر ہی اس کے سامنے آتی۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کا ہینگر لینے کے بعد وہ اسی انداز میں پھر غراب سے اندر بند ہوئی تھی۔ اس کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی گئی تھی۔ نو تو اس کی معصوم صورت دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اسی لڑکی نے کچھ دیر پہلے اسے جنگلی بھالو کہا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، وہ یہی بول پایا تھا۔ تم اکیلے ہی آ گئے ہو؟ پہلے دن ہی اس بچی کو اس کے ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا نا؟ اسے عذورا کے بغیر ٹیبل پر موجود دیکھ کر اختر شیروانی نے اسے ٹوکا۔ آ رہی ہیں وہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے نرمی سے بولا۔ آپ بتائیں ناشتہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ کو میڈیسن لینی ہوتی ہے اختر صاحب، وہ حشاش بشاش سے لہجے میں بولا تھا۔ انہوں نے محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کتنے دنوں بعد وہ پرانا والا نور لگ رہا تھا۔ آج اپنی بچی کے ساتھ کروں گا ناشتہ۔ ان کے انداز میں صرف محبت تھی۔ نوح تو نے تمہیں دارم کو اس طرح دھمکانا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے خوشی سے رخصت نہیں کیا ہے عذورا کو تمہارے ساتھ، تمہارے دباؤ میں آ کر کیا ہے۔ انہوں نے دبے دبے لفظوں میں اسے گھڑکا تھا۔ دادو وہ سیدھی طرح راضی ہی نہیں ہوتا۔ اس کے انداز میں اب بھی اطمینان تھا۔ جو بھی تھا تم اسے اعتماد میں لیتے پہلے، پھر عذورا سے شادی کی بات کرتے۔ انہیں نوح کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی۔ پہلے میں اپنی بیوی کی الجھنیں دور کر لوں دادو، پھر سالے صاحب کو بھی اعتماد میں لے لیں گے۔ سیب کا ٹکڑا منہ میں ڈالتا وہ دروازے کی اوٹ میں چھپا دہانی آنچل دیکھ چکا تھا، یعنی وہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری۔ عذورا ابھی تک آئی نہیں، جاؤ دیکھو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اسے۔ دادو کے کہنے پر وہ اچھا کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آنے تو دو اس لمبے بالوں والے بلے کو، میرے دار کو دھمکایا اس نے۔ وہ کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کونے چکر کاٹتی غصے سے لال پیلی ہوتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ مجھے ڈرا دھمکا کر رکھ لے گا؟ میرے دار کو دھمکا کر نکاح کیا اس نے مجھ سے۔ آ جاؤ نور ارسلان، میں بال کاٹ دوں گی تمہارے۔ تصور میں اس کے بالوں کا حشر نکالتی وہ بآواز بلند بڑبڑا رہی تھی۔ اسے تو کل سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی کہ دارم نور ارسلان سے اس کا نکاح کرنے پر راضی کیسے ہو گیا۔ حقیقت تو آج کھلی تھی۔ خادم حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ بھاری گھمبیر آواز پر عذورا کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔
لمبے بالوں والا وہ باگڑ بلا یعنی نور ارسلان، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، دائیں ہاتھ میں ڈھیروں بینڈز پہنے، کندھوں تک آتے بالوں کی پیچھے کی جانب پونی کیے، پرسکون انداز میں سر تا پیر اس کا جائزہ لیتا اب اس کے سامنے اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ لمبے بالوں والا بلا حاضر ہے، کیا کرنا چاہتی ہیں آپ خادم کے بالوں کے ساتھ؟ اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ لبوں پر آئی دلکش مسکراہٹ بہت صفائی سے چھپا گیا تھا۔ اس کے بالوں کی لٹ کو ہلکے سے کھینچتے اس نے ابرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ گنجا کرنا چاہتی ہوں، وہ جل کر زیر لب بڑبڑائی تھی، لیکن نور ارسلان اس کے لبوں کی حرکت پہچان لیتا تھا۔ دھانی اور گلابی رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس نکھری نکھری سی وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ دیکھ لیں پھر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو گنجے شوہر سے۔ اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتا وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، تو دور رہ کر بات کریں۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولتی پیچھے ہوئی۔ کچھ دیر پہلے کیے سارے دعوے اسے نور ارسلان کی طرح ہی خود پر مسکراتے محسوس ہوئے۔ وہ اس کے انداز تخاطب پر دل سے مسکرایا تھا۔ اس کی بھوری کانچ سی آنکھیں جو پھیلی ہوئی گلابی ڈوریں لیے مزید خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آپ کی آنکھیں اس جہاں کی نہیں ہیں۔ کانچ سی آنکھوں میں جھانکتا وہ بے خود ہوا تھا۔ نو پلیز دور ہو کر بات کریں۔ اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، آپ کی آنکھیں اتنی دلکش ہیں کہ خوبصورتی کے آٹو پڑت ان آنکھوں میں موجود ہیں۔ ہلکی ہلکی نمی چنتا وہ اب بھی بے خودی کے عالم میں بول رہا تھا۔ نو پلیز پیچھے ہو کر بات کریں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور دھکیلتی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ نو نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ ساری خماری پل میں ہوا ہوئی تھی۔ نیچے آئے فوراً دادو، انتظار کروانا پسند نہیں ہے مجھے۔ سنجیدگی سے بولتا وہ باہر نکلا۔ 1 2 3 پیچھے وہ گہری سانس لیتی دارم کے انداز میں کاؤنٹنگ کرتی اپنے سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ شہباز تم مر جاؤ، اس کے لبوں سے سسکیوں کے ساتھ الفاظ خارج ہوئے تھے۔